بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19ویں جلسہ سالانہ لائبیریا کا ببرکت انعقاد۔ 3000 سے زائد احباب جماعت کی شمولیت، مختلف موضوعات پر علمی و تربیتی تقاریر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ لائبیریا کو مؤرخہ 10 تا 12 فروری 2023 اپنے 19ویں جلسہ سالانہ کے کامیاب انعقاد کی توفیق ملی، الحمدللہ علی ذالک۔ اس سے قبل جلسہ سالانہ مارچ 2020 میں منعقد ہوا، بعد ازاں کورونا کی وبا اور گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ملکی سطح پر پروگرام تو نہ کیے جا سکے، البتہ مختلف کاؤنٹیز میں جلسہ جات اور دیگر جماعتی تقریبات کا انعقاد ہوتا رہا۔ دارالحکومت منرویہ سے 13 کلومیٹر دور احمد آباد پوریور میں 14 ایکڑ وسیع و عریض جماعتی جلسہ گاہ نیشنل ہائی وے پر موجود ہے، جو سیرا لیون اور 3 مختلف کاؤنٹیز سے آنے والی سڑکوں کو منرویہ شہر سے ملاتی ہے۔ احمد آباد میں جونیئر ہائی اسکول اور مسجد کے علاوہ جلسہ سالانہ کے دفاتر اور گودام کی تعمیرات شامل ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب افسر جلسہ سالانہ کی قیادت میں 24 ناظمین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں دعائیہ خط ارسال کرنے کے بعد میٹنگ کی گئی، جن میں گزشتہ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لے کر تمام شعبہ جات نے باقاعدہ جلسے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا تھا۔ جماعت احمدیہ لائبیریا جلسہ کے موقع پر احباب جماعت کی آمد و رفت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے کچھ کاؤنٹیز کے لیے اسپیشل بس سروس کا انتظام کرتی ہے، جس کی بدولت جلسہ سے ایک روز قبل ہی دور دراز کی کاؤنٹیز سے وفود کی آمد کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ کچھ کاؤنٹیز سے قافلے کچے اور گرد آلود راستوں اور بعض مقامات پر دریا کو کشتی کے ذریعے پار کرتے ہوئے آئے۔ قافلوں کی آمد کے ساتھ ہی رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا اور شاملین جلسہ کو کارڈز مہیا کیے گئے۔ جلسہ سالانہ کا پہلا روز مؤرخہ 10 فروری بروز جمعہ جلسہ سالانہ کا پہلا روز تھا، جس کا آغاز نماز تہجد سے کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد اخلاق حسنہ کے موضوع پر درس دیا گیا، جس کے بعد ناشتہ اور جمعہ کی تیاری میں احباب و خواتین مشغول ہو گئے۔ دوپہر 1 بجے مکرم نوید احمد عادل صاحب امیر و مشنری انچارج لائبیریا نے خطبہ جمعہ دیا، جس میں آپ نے جلسہ سالانہ کی تاریخ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت الفاظ میں جلسہ کے انعقاد کے مقاصد احباب جماعت کے سامنے رکھے۔ سپہر 3:45 بجے مکرم امیر صاحب نے لوائے احمدیت اور کونسلر ابراہیم مائیکل صاحب اسسٹنٹ منسٹر آف جسٹس فار کوڈیفیکیشن، نمائندہ مکرم موسیٰ ڈین صاحب منسٹر فار جسٹس اینڈ اٹارنی جنرل فار دا ریپبلک آف لائبیریا نے لائبیریا کا پرچم بلند کر کے جلسہ کا رسمی افتتاح کیا۔ دعا کے بعد جلسہ گاہ کا ماحول فلک شگاف نعرہائے تکبیر سے گرما گیا۔ بعدہ مکرم امیر صاحب کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم سے 19ویں جلسہ سالانہ لائبیریا کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت و نظم کے بعد مکرم امیر صاحب نے سیدنا و امامنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خصوصی پیغام
برائے جلسہ سالانہ لائبیریا پڑھ کر سنایا۔ پیغام حضور انور بر موقع جلسہ سالانہ لائبیریا، اردو مفہوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ هو الناصر۔ 30 جنوری 2023۔ پیارے احباب جماعت احمدیہ لائبیریا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ اپنا جلسہ سالانہ مورخہ 10، 11 اور 12 فروری 2023 کو منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے اور تمام شاملین جلسہ کو اس خاص اور بابرکت اجتماع میں شمولیت کی وجہ سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوں۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جلسہ کا بنیادی مقصد ہمارے دین اسلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی تعلیمات کی ضروری معلومات حاصل کرنا ہے، اور یہ کہ احباب جماعت اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر روحانی تربیت اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس طرح ہم نیک کام کرنے میں ترقی کر سکتے ہیں، اپنی اخلاقی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور تقوی کے اعلیٰ معیار کو حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسہ میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حت الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدائے تعالی اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر یک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے، وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے، اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا، اور جو بھائی اس عرصہ میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا، اس جلسہ میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی۔ اور اس روحانی جلسہ میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ آسمانی فیصلہ صفحہ 74۔ آپ کو اپنے اندر ایک نیک تبدیلی لانی چاہیے اور نیکی اور تقوی میں بڑھنا چاہیے۔ آپ کو صرف اس بات پر ہی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کر لیا ہے، بلکہ آپ کو اپنی تمام تر قابلیت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روحانی حالت کی مسلسل اصلاح کرتے رہیں اور اپنے طرز عمل اور اخلاق کے معیار کو اس درجہ تک بلند کریں جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی جماعت سے توقع تھی۔ اگر ہم اپنی اصلاح کے خواہش مند ہیں تو ہمیں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ہر اچھے اور نیک کام کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہر برائی اور ہر گناہ کے کام سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ہم اپنی بیعت میں مخلص ہیں اور ہمارا مقصد دنیا کو بدلنا ہے تو ہمیں روحانی طور پر زندہ ہونا چاہیے،
اور اپنے اندر نیک خوبیاں پیدا کرنی چاہیے۔ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ اپنی پنجگانہ نمازوں کا خیال رکھیں اور اپنی نماز باقاعدگی سے اور باجماعت ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریبی اور مخلصانہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں اور اپنے دل میں مسلسل ذکر الہی کرتے رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقوی و طہارت جو اس زمانہ میں نہیں پائی جاتی اسے دوبارہ قائم کرے۔ ملفوظات جلد نمبر 7 صفحہ 277 تا 278۔ آپ کو اپنی بیعت کی تمام شرائط پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان شرائط کو آپ کی زندگی میں آپ کی رہنما کے طور پر کام کرنا چاہیے، اور اگر آپ اپنے آپ کو ان کے مطابق چلائیں تو آپ دنیا میں ایک حقیقی اخلاقی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ بیعت کی ہر شرط اپنے اندر حکمت کی ایک نہ ختم ہونے والی ترتیب رکھتی ہے۔ ایک احمدی مسلمان کو اپنے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے ان میں سے ہر ایک پر غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، تب ہی ہم اپنی بیعت کی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خلافت احمدیہ کے الہی نظام کی اہمیت کا بھی احساس دلانا چاہتا ہوں، جو بے شمار نعمتوں کا منبع ہے۔ خلیفۃ المسیح سے آپ کا گہرا اور ذاتی تعلق ہونا چاہیے اور ہمیشہ وفا کا تعلق رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں احمدیوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ MTA کو کثرت سے دیکھنے کی عادت ڈالیں اور اس سے مستفید ہوں۔ خاص طور پر میرے خطبات اور مختلف مواقع پر دیے گئے خطابات اور دیگر پروگراموں کو لازمی دیکھیں۔ میں آپ کو آپ کی تبلیغی ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں جو ہر احمدی کا فریضہ ہے۔ آپ کو حکمت کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہوئے تبلیغ کے پروگرامز کا انعقاد کرنا چاہیے اور لائبیریا کے چاروں اطراف میں اسلام کا پرامن پیغام پہنچانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک مقصد میں ہر کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو نمایاں کامیابی عطا کرے اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط اور تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی، تقوی اور طہارت میں بڑھنے، اسلام احمدیت اور انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے۔ والسلام۔ حضور انور کے پیغام کے بعد منصور احمد ناصر صاحب صدر مجلس انصار اللہ لائبیریا نے اسلامی اقدار کے موضوع پر تقریر کی۔ افتتاحی اجلاس کے اختتام پر کونسلر ابراہیم مائیکل صاحب کو دعوت خطاب دی گئی۔ محترم مہمان خصوصی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر موصوف کی طرف سے جماعت احمدیہ کی مذہبی ہم آہنگی، تحمل اور پرامن تعلیم کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت نہ صرف جماعت احمدیہ کے منشور کا حصہ ہے بلکہ عملی طور پر بھی امام جماعت احمدیہ اس کے خلاف اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ یہ مذہب اور ریاست کے معاملات کو بالکل الگ سمجھتی ہیں، جس کو وزارت قانون قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ تعلیم اور صحت کے میدان میں حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، جس پر میں اپنی حکومت اور عوام کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے احمدیہ کلینک سے ملنے والی طبی سہولیات کا ذکر کیا جس سے ان کو مہلک بیماریوں کے علاج میں مدد ملی اور جلسہ میں اپنی شمولیت کو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شمار کیا۔ آخر پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری دعا ہے کہ اللہ
آپ کے ساتھ ہو اور آپ ہمیشہ لائبیریا میں رہیں۔ اس اجلاس کے آخر پر مکرم امیر صاحب نے مہمان خصوصی کو 2 کتب دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاتھ وے ٹو پیس کا تحفہ پیش کیا۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی اور کھانے سے فراغت کے بعد روپرٹ سورین صاحب نیشنل سیکریٹری تعلیم کی زیر صدارت مجلس سوال و جواب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی مبلغین کرام نے حاضرین کو جوابات دیے۔ یہ اجلاس 1.5 گھنٹہ جاری رہا اور اس کے اختتام کے ساتھ ہی جلسہ کے پہلے روز کی سرگرمیاں اختتام پذیر ہوئیں۔ جلسہ سالانہ کا دوسرا روز۔ جلسہ سالانہ کے دوسرے روز کا آغاز بھی نماز تہجد کی ادائیگی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ختم نبوت کے موضوع پر درس دیا گیا۔ صبح 10 بجے ٹیپیما کوٹو صاحب جنرل سیکریٹری نیشنل مجلس عاملہ کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم و نظم سے اجلاس کا آغاز ہوا۔ پھر تقاریر ہوئیں۔ محمد زکریا صاحب مبلغ سلسلہ نمبا کاؤنٹی نے تقویٰ کے حصول، استاد ابراہیم سیسے صاحب گرینڈ جڈا کاؤنٹی نے برکات خلافت، عبادہ اسلم قریشی صاحب مبلغ سلسلہ بانگا کاؤنٹی نے شہدائے احمدیت اور استاد محمد جونسن صاحب نے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت پر تقریر کی۔ اس دوران ایک نظم بھی پیش کی گئی۔ سپہر 3:30 بجے فرانسس فیا صاحب نائب امیر دوم کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم اور نظم سے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا، جس کے بعد استاد بشیر الدین سونی صاحب نمبا کاؤنٹی نے مالی قربانی، ظفر احمد بھٹی صاحب مبلغ سلسلہ لوفا کاؤنٹی نے نماز جماعت کی اہمیت، مکرم استاد وافی کیٹے صاحب کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر تقریر کی۔ اس دوران عربی قصیدہ بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس مستورات۔ جلسہ سالانہ کے دوسرے روز حسب روایت لجنہ امائلہ لائبیریا نے اپنا الگ اجلاس بمقام مسجد بیت العطا ملحقہ جلسہ گاہ منعقد کیا۔ لجنہ امائلہ کی تنظیم کے قیام پر 100 سال پورے ہونے کی مناسبت سے حال کو 100 سالہ لجنہ امائلہ جوبلی بینرز، ماٹو بینرز، دلکش پردوں، جھنڈیوں اور خوبصورت برقی قمقموں سے سجایا گیا۔ اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ لجنہ امائلہ اور ناصرات الاحمدیہ کے عہد دہرانے کے بعد 100 سال پورے ہونے کی خوشی اور افضال الہی پر سجدہ شکر بجا لایا گیا۔ منظوم کلام کے بعد عفت حلیم صاحبہ صدر لجنہ امائلہ نے لجنہ امائلہ کی تنظیم کے قیام کے 100 سال پورے ہونے پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کے ارشادات کی روشنی میں لجنہ امائلہ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ بعد ازاں نعمت اللہ صاحبہ نے تاریخ لجنہ امائلہ پر تقریر کی۔ دوران تقریر نصرت بشیر صاحبہ تصاویر کے ذریعے پریزنٹیشن دیتی رہیں۔ ناصرات الاحمدیہ کے ترانے کے بعد صبیحہ رحمان صاحبہ نے عظیم خواتین کے موضوع پر تقریر کی۔ آخر پر مہمان خصوصی مکرمہ افوا ٹوٹے صاحبہ سیکریٹری و نمائندہ مکرمہ حاجہ فاتح سیریوں صاحبہ رکن پارلیمنٹ کو دعوت خطاب دی گئی۔ اولاً انہوں نے مکرمہ حاجہ صاحبہ کی طرف سے جلسہ میں مدعو کرنے پر شکریہ ادا کیا اور لجنہ امائلہ کو 100 سالہ جوبلی کی مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ موصوفہ وومن امپاورمنٹ میں یقین رکھتی ہیں
اور اس کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ آپ کی تنظیم کے 100 سال پورے ہونا اور مرد حضرات سے الگ اپنا پروگرام منعقد کرنا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ بھی وومن امپاورمنٹ پر یقین رکھتی ہے، اور یہ غیر معمولی کامیابی ہے۔ دوران اجلاس مسجد نعرہ تکبیر سے گونجتی رہی، ناصرات نے حمد و ثناء اور شکرانے کے ترانے پیش کیے۔ جلسہ کے دوران ہال میں موجود تمام لجنہ ممبرات و ناصرات نے جوبلی لوگو والے ایک جیسے اسکارف پہن رکھے تھے جو یکجہتی کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ اجلاس کے اختتام پر خوشی کے موقع کی مناسبت سے تمام ممبرات کی جوس اور مٹھائی سے توازی کی گئی۔ سال 2022-23 کو لجنہ مائلہ لائبیریا 100 سالہ جوبلی کے طور پر منا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں کچھ پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں اور کچھ ہونا ابھی باقی ہیں۔ 100 سالہ جوبلی کی تقریبات کو منانے کے لیے ایک لوگو تیار کیا گیا جسے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت میں بغرض منظوری ارسال کیا گیا۔ بعد میں جلسہ بینر، سکارف، مگز، کی رنگز اور نوٹ بکس پر پرنٹ کروایا گیا اور جلسہ پر لجنہ مائلہ کی نمائش میں بھی پیش کیا گیا۔ تبلیغ سیمینار۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب نیشنل سیکریٹری تبلیغ کی زیر صدارت ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں حاضرین کو دعوت اللہ کی طرف توجہ دلائی گئی۔ مبلغین و معلمین سلسلہ اور داعیان خصوصی نے اپنے ذاتی تجربات بیان کیے اور دعوت اللہ کے میدان میں تیزی پیدا کرنے کے لیے اپنی تجاویز شیئر کیں، اور اس کے ساتھ ہی جلسہ کا دوسرا روز بھی بھرپور سرگرمیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ جلسہ کا تیسرا روز۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ کے تیسرے روز کا آغاز بھی نماز تہجد کی ادائیگی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد تکبر سے اجتناب کے موضوع پر درس دیا گیا۔ اختتامی اجلاس صبح 10 بجے محمد آنند صاحب نائب امیر اول کی زیر صدارت اختتامی اجلاس شروع ہوا۔ تلاوت قرآن کریم مع ترجمہ اور منظوم کلام کے بعد تقاریر ہوئیں۔ استاد مرتضیٰ پاساوے صاحب نمبا کاؤنٹی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، ناصر احمد کاہلوں صاحب مبلغ سلسلہ مونسٹراڈو کاؤنٹی نے بد رسومات سے اجتناب پر تقریر کی۔ تقاریر کے بعد مکرم امیر صاحب نے امسال قرآن کریم کا پہلا دور ختم کرنے والے اور تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں قرآن کریم اسناد اور میڈل تقسیم کیے۔ تقسیم اسناد کے بعد مکرم امیر صاحب نے اپنی اختتامی تقریر میں احباب جماعت کی توجہ اللہ تعالیٰ کے افضال اور نعماء کی طرف مبذول کروائی۔ مکرم امیر صاحب نے برکینا فاسو کے شہداء کی قربانیوں کا تفصیل سے ذکر کیا اور احباب جماعت کو اپنے ایمان میں مضبوط اور جائزہ لینے کی تلقین کی، جس کے بعد اختتامی دعا ہوئی۔ دعا کے بعد مختلف کاؤنٹیز سے اطفال، خدام اور ناصرات نے نظمیں پیش کیں۔ نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد احباب جماعت نے کھانا تناول کیا اور واپسی کے لیے رخصت سفر باندھا۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے، آمین۔ امسال جلسہ سالانہ لائبیریا میں 3000 سے زائد احباب و خواتین نے شمولیت کی توفیق پائی۔ شعبہ جات کی مساعی۔ پریس کانفرنس۔ جلسہ کے پہلے روز افتتاحی اجلاس کے اختتام پر LN-TV لائبیریا نیشنل ٹی وی کے نمائندہ اینتھونی ولیمز نے مکرم امیر صاحب کا انٹرویو کیا، جس میں امیر صاحب نے جماعت احمدیہ کا مختصر تعارف، جلسہ کے انعقاد کا مقصد اور لائبیریا میں جماعت کے فلاحی کاموں پر مختصراً روشنی ڈالی۔ مکرم امیر صاحب نے اپنے پیغام میں ناظرین کو ڈائیلاگ کی دعوت دی جو بہت سے شبہات کا ازالہ کر سکتا ہے۔ یہ پریس کانفرنس LN-TV کے فیس بک پیج کے سلیٹرو و ریڈیو نمبا کاؤنٹی پر بھی براہ راست نشر کی گئیں۔
سوشل میڈیا کوریج۔ جلسہ سے چند روز قبل جماعت لائبیریا نے اپنا یوٹیوب چینل AMJ لائبیریا کے نام سے لانچ کیا اور امسال جلسہ کے تینوں ایام کی کارروائی براہ راست اس چینل کے ذریعے نشر کی گئی۔ اس کے علاوہ LNTV لائبیریا نیشنل ٹی وی کے فیس بک پیج اور سلیٹرو و ریڈیو نمبا کاؤنٹی پر افتتاحی اور اختتامی اجلاس کی کارروائی براہ راست نشر کی گئی۔ ان تمام ذرائع سے مجموعی طور پر 50,000 سے زائد ویورشپ حاصل ہوئی۔ تراجم: لائبیریا میں 20 سے زیادہ مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں جو مختلف قبائل اور علاقوں کی پہچان ہیں۔ البتہ کولوکوا جو انگریزی زبان سے مطابقت رکھتی ہے پورے ملک میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اسی زبان میں استاد محمد گاٹاوے صاحب نے بڑی عمدگی سے تمام تقاریر کے ترجمہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ لنگر خانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ جلسہ سالانہ لائبیریا میں بھی لنگر خانہ کافی وسعت اختیار کر چکا ہے۔ ہر کاؤنٹی اپنی کھانا پکانے کی ٹیم خود تیار کرتی ہے۔ بڑی کاؤنٹیز اپنا کچن الگ سنبھالتی ہیں جبکہ چھوٹی کاؤنٹیز کو 2 کے گروپس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے ٹیمیں ایک روز قبل ہی جلسہ گاہ پہنچ جاتی ہیں اور جلسہ کے ایام میں مسلسل بڑی جانفشانی اور عرق ریزی سے مہمانان کی خدمت میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ نظامت لنگر خانہ کی طرف سے ٹیموں کو راشن، ایندھن، چولہے، برتن، غرض ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی جاتی ہے۔ کھانا پکانے اور تقسیم کی ذمہ داری کاؤنٹی ٹیم کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ جلسہ کے ایام میں تینوں اوقات میں وافر مقدار میں کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 100 افراد کو راشن کی فراہمی، کھانے کی پکوائی اور تقسیم کے لیے نظامت لنگر خانہ میں خدمت کی توفیق ملی۔ میڈیکل کیمپ۔ ڈاکٹر بشیر احمد صاحب کی زیر نگرانی میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا جو جلسہ کے تینوں ایام میں احباب کی خدمت میں مصروف رہا۔ کل 934 مریضوں کا معائنہ کیا گیا جن میں 849 کا بلڈ پریشر اور 11 مریضوں کا شوگر لیول بھی ٹیسٹ کیا گیا۔ مرض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے اصولوں پر بھی ہدایات دی گئیں۔ نمائش میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کی تصاویر، مقامات مقدسہ کی تصاویر اور ان کی تفاصیل، قرآن کریم کے مختلف تراجم کے نسخے، دیگر جماعتی کتب، جماعت احمدیہ لائبیریا کی تاریخی تصاویر وغیرہ شامل کی گئیں۔ شہداء برکینا فاسو کی تصاویر بھی نمائش میں نمایاں طور پر آویزاں کی گئیں۔ وائنڈ اپ۔ جلسہ کے اختتام پر نظامت وائنڈ اپ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تمام سامان کو بحفاظت اس کی مقررہ جگہ تک پہنچانا، سامان کو پورا کرنا ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ خدام الاحمدیہ منرویہ ہر سال جلسہ کے آغاز سے اختتام تک یہ ذمہ داری بطریق احسن نبھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شاملین جلسہ و کارکنان کو جلسہ کی حقیقی برکات اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے، آمین۔ رپورٹ فرخ شبیر لودھی، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ آواز شعیب خالد۔